الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ساتھیو، یہ ہماری کی سیریز چل رہی ہے کہ شیعہ بھائیوں کے عقائد صحیح نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کو جو ہے نا تقبل اللہ منا و منکم، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید جو ہے نا کرنے والوں کو بعد میں صحابہ کرام آپس میں دعا دیتے تھے۔ یہ عید مبارک کے الفاظ نہیں ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام عید جب آپ لوگ ملتے تھے، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتے تھے تو کون سی دعا پڑھتے تھے؟ تقبل اللہ منا و منکم۔ یہ نہیں فرماتے تھے عید مبارک۔ تو ہم کوشش کریں وہ الفاظ کہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہوں۔ تو تمام لوگوں کو تقبل اللہ منا و منکم۔ شیعہ بھائیوں کا ہے کہ یہ بھی ہے کہ 12 جو ہے نا وہ ائمہ وہ امام ہیں، یعنی حضرت علی پہلا اور اس کے بعد آخر میں امام مہدی۔ تو اگر لیکن اس کے باوجود کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ فلاں امام ہے یا نہیں ہے؟ امامت کے لیے کچھ شرائط ہیں شیعہ کتب کے اندر جو ہے نا وہ بتائی گئی ہیں۔ مثلا یہ ہے، آپ دیکھیں نہج البلاغہ، اس کے اندر بھی صفحہ نمبر 222 پہ ہے، یہ اردو میں ہے۔ اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ امام کا فرض تو بس یہ ہے کہ جو کام اسے اپنے پروردگار کی طرف سے سپرد ہوا ہے اسے انجام دے۔ ہمیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سپرد ہوا ہے؟ یہ کہ شرائط میں سے، امامت کے شرائط میں سے، فرائض میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں پہنچایا گیا ہے اس کو ہم لوگوں تک پہنچائیں، یعنی کہ تبلیغ کریں۔ وہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ تو اے رسول، جو پروردگار کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اس کو آپ پہنچائیں۔ تو پہلا شرط یہ ہے، امام کے مت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ تبلیغ کرے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ شیعہ کے اندر یہ ہے کہ ایک وقت میں اگر 2 امام ہوں تو ایک امام ناطق ہوگا اور ایک امام صامت ہوگا۔ تو جب امام حسن امام تھے تو اس وقت امام حسین جو ہے نا وہ صامت تھے، یعنی کہ خاموش رہنے والا، اور ایک ہے بولنے والا۔ تو جب امام بولتا ہی نہیں ہے تو وہ تبلیغ ہی نہیں کرے گا۔ جب امام صامت تو پھر وہ امام کیسے بنا؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تبلیغ کرے، اس کے بعد یہ ہے، اور وہ یہ کہ یہ پند و نصیحت کی باتیں ان تک پہنچائے۔ دیکھا وہی بات ہے نا کہ تبلیغ کرے، سمجھانے بجھانے میں پوری کوشش کرے۔ دوسرا، سنت کو زندہ رکھے، یعنی کہ سنت کو زندہ رکھنا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بدعتیں جو ابو بکر کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے بدعتیں کی تھی، حضرت جو ہے نا علی نے ان کی جگہ پر سنتوں کو لے کر نہیں آیا۔ مثلا تراویح وہ کہتے ہیں بدعت ہے، اس کو ختم نہیں کیا۔ متع نساء جو ہے عورتوں کے ساتھ جو متع تھا اس کو علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر نے ختم کیا، حضرت علی نے بحال نہیں کیا۔ اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اذان کے اندر الصلاۃ خیر من النوم وہ حضرت عمر نے ایجاد کی تھی، وہ اذان بھی اپنی اوریجنل حالت میں سنت کے مطابق، وہ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ والی اذان ہے، تو وہ بھی حضرت علی نے اس کو بھی جو ہے نا وہ سنت کو زندہ نہیں کیا، بلکہ جس طرح سے وہ معاملہ چلا آ رہا تھا حضرت علی نے ان کو اسی طرح برقرار رکھا۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے بدعتیں ختم نہیں کی، سنتوں کو بھی زندہ نہیں کیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے 3 طلاقیں کٹھی کو ایک ہی جو ہے نا وہ لوگوں کو نافذ کر دیتا تھا۔ اگر کوئی جذبات میں آ کر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے، حالانکہ حضرت عمر نے یہ نہیں کام کیا تھا، لیکن شیعہ کے بقولے ان کے
کہ وہ طلاق 3 کو ایک حضرت عمر نے بنائی تھی، تو وہ بھی حضرت علی نے وہ اس کو اوریجنل کنڈیشن میں کہ 3 طلاقیں یک بارگی میں دی جائیں تو وہ 3 نہیں ہوتی، وہ ایک ہی ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کو بھی حضرت علی نے سنت کو نافذ نہیں کیا۔ جب یہ اتنے شرائط، 2 شرائط ہیں، تبلیغ بھی نہیں کر سکے حضرت علی ان کے دور میں، خاموش تھے، اور پھر یہ سنت کو بھی زندہ نہ کر سکے۔ جب اس کو خلافت ملی تب بھی وہ کہتے ہیں ان کے دور میں بدعتی دور تھا، تو بدعتیں ختم ہی نہیں کر سکے حضرت علی، ان کو ایز اٹ برقرار رکھا اور وہی ان کے قوانین کو زندہ رکھا۔ اور جن پر حد لگتا ہے ان پر حد جاری کرے، حدیں بھی جاری انہوں نے نہیں کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا دور وہ پھر بھی امامت کا تھا، جبکہ وہ اس وقت مغلوب بھی تھے۔ جو مغلوب ہو تو وہ سنت کو کیسے زندہ کر سکتا ہے اور حدیں کیسے جاری کر سکتا ہے، اور غصب کیے ہوئے حصوں کو ان کے اصلی وارثوں تک پہنچائے۔ غصب کیا ہوا مال فدق تھا تو وہ بھی ان کے وارثوں تک، یعنی بی بی خاتون جنت کے اولاد کو منتقل انہوں نے نہیں کرا سکے۔ تو یہ تو چیزیں صرف میں نے آپ کو بتایا 222 میں، یعنی کہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 103 میں ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جب امامت کے کوئی بندہ شرائط ہی پوری نہیں کرے تو آپ اس کو امام کیسے مانیں گے؟ شیعہ کے عقیدے کے مطابق اور کتابوں کے حساب سے ان میں سے کوئی بھی امام ہی نہیں بنتا، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہی امام نہیں بنتے، لیکن ہم ان کو اپنا روحانی امام پھر بھی سمجھتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے کے حساب سے تو وہ امام بھی نہیں ہے، خلیفہ بھی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، کیونکہ امام کے فرائض کے لیے لکھا ہوا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں، یہ میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں اور اس کو خوب پڑھیں مزے کے ساتھ۔ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں، تو اور بھی کتابوں کے اندر یہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، شیعہ کتب کے اندر امام کے شرائط۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ شرائط پورے نہ ہوں تو وہ تو امام ہی نہیں ہوتا۔ مثلا نماز کے لیے پہلا شرط ہے وضو کرنا، ٹھیک ہے، نماز کے شرائط میں سے پہلا شرط کون سا ہے؟ وضو کرنا۔ اب مجھے بتاؤ کہ جس شخص کا وضو ہی نہ ہو، وضو کرے بغیر وہ نماز پڑھے تو ہو جائے گی؟ نہیں، اس لیے کہ شرط ہی پورا نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح سے جب شرائط ہی نہیں ہیں امامت کے، حضرت علی نے بھی پورے نہیں کیے اور کسی امام نے نہیں کیے، وہ مجبور اور تکیے کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، بنو امیہ کے دور میں بھی اور ان دور میں، نہ سنتوں کو قائم کر سکے، نہ حدود لگا سکے، نہ غاصبوں نے جو غصب کیے ہوئے حصے تھے نہ ان سے وہ واپس لے سکے خود، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ خلافت ہمارا حق ہے، تو حضرت علی کا اگر پہلا خلافت کا حق تھا تو غاصب یعنی ابو بکر عمر سے تو وہ حاصل نہ کر سکے، تو اس طرح سے اور امام بھی نہیں کرتے، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہوئی خلافت بھی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر کے ان کو دے دی۔ تو یہ جو ان کا عقیدہ ہے امامت کا وہ تو پورا ہی نہیں ہو رہا، بغیر نماز وضو کے نہیں ہو سکتی، شرط پورا نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، وضو کا شرط، اس طرح سے جب شرائط پورے نہ ہوں تو وہ امامت ہی نہیں ہوتی۔ لہذا ان کے عقیدہ ہی جو انہوں نے کتابوں کے اندر لکھا اور امامت کا جو عقیدہ گھڑا، یہی یعنی کہ سارا کا سارا غلط ثابت ہوا۔ وہی تو بات ہے نا کہ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ منہا وہ صحیح نہیں عورت تھی، تو ان کو پھر امام حضرت علی نے اور امام حسن نے حد کیوں نہیں لگائی؟ وہ لگا دیتے نا، سزائیں دیتے ان کو، نہیں کر سکے وہ۔ اس طرح سے آپ دیکھیں شیعوں کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور ان کے اصحاب جنت میں جائیں گے، علی اور اصحاب تو جنت میں جائیں گے، لیکن رسول اور ان کے اصحاب وہ کہتے ہیں وہ تو جنت میں نہیں آئیں گے۔ ان میں سے 4 بندے صرف ٹھیک تھے، 4 بندے، مقداد، ابو غفاری، عمار بن یاسر، سلمان فارسی، اور جبکہ حضرت علی کے سارے اصحاب جنتی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 4۔ یہ کیسا عقیدہ ہے میرے بھائیوں؟ یا پھر وہ کہتے ہیں ایک اس میں حضرت اصحاب علی کے لیے کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمایا تھا کہ علی انت و شیعتک هم الفائزون، تم اور تمہارے شیعہ وہ کامیاب ہوں گے۔ کہاں کامیاب ہوں گے؟ وہ تو حضرت علی نہج البلاغہ میں شیعوں کو کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں اگر ایک کنڈا بھی پکڑوا دوں ایک پیالے کا تو تم چوری کر کے اس کو لے جاؤ گے۔ یہ نہج البلاغہ کے اندر جو ہے نا یہ بات ہے، یہ خطبہ نمبر 25 ہے اور صفحہ نمبر 105 ہے،
خطبہ نمبر 25 میں کہ تم تو اتنے جو ہے نا وہ بیکار لوگ ہو، شیعوں کو کہتا ہے، اور اتنے چور اور فراڈی ہو کہ جو ہے نا وہ ایک پیالے کا کنڈا بھی تم توڑ کے لے جاؤ اگر تمہیں میں امانت دے دوں. تو یعنی کہ اتنے خائن تھے وہ لوگ. اللہ یاری صاحب بھی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر دفن کیوں ہوئے؟ یہ چوری کی ابو بکر نے اور عمر نے. دیکھو قرآن مجید کہتا ہے میرے بھائی، 22واں پارہ ہے، 22واں پارہ شروع میں آپ پڑھ لیں تو بیویوں کو کہا جاتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات جو تھے یہ بیویوں کے مکانات ہیں. کون کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں کے اندر ہی قرار پکڑو اور جاہلیت کے زمانے کی طرح ہار اور سنگار کر کے باہر نہ نکلا کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. ٹھیک ہے، تو یہ مکان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کو دے دیے؟ بیویوں کو دے دیے. یہ آپ اماں عائشہ صدیقہ کا مکان تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے. تو ابو بکر اور عمر جب آئے تو عائشہ صدیقہ سے اجازت لی تھی اور انہوں نے ان کو اجازت دی تھی. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ حجرہ عائشہ کا مکان تھا. یہ ملکت اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا کر دے دی. میرے بھائیوں، یہ کائنات کی ملکت تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو دے دی. تو عائشہ صدیقہ سے اجازت لے کر پھر وہ داخل ہوئے تھے. تو وہ کہتے ہیں، قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں کہ اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول کے گھر میں بغیر اجازت رسول کے داخل نہ ہو. تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے. تو اللہ کے رسول سے انہوں نے اجازت نہیں مانگی تھی. یہ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں. میرے بھائیو، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی کے اندر ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال مبارک فرما گئے، وفات پا گئے، وصال کر گئے، تو اس وقت پھر وہ مالکہ بنی قرآن مجید کے حساب سے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو انہوں نے ان سے اجازت مانگی. اگر رسول کے وفات پانے کے باوجود بھی رسول سے ہی اجازت مانگنی ہے اور بغیر اجازت رسول نہیں جا سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ سے اجازت لی جائے. تو میرے بھائیوں، پھر چلو آپ اور ہم چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پر. تم میں سے کوئی بھی شیعہ میرے ساتھ چلے، ہم چلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلافت جو ہے نا یہ بلا فصل کا حق ابو بکر کا تھا یا عمر کا یا حضرت علی کا تھا؟ کس کا حق تھا؟ پہلا خلافت کا حق. چلتے ہیں، چلیں اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے، پوچھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر کے آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کا حق تھا، چلے میرے ساتھ. لیکن آپ لوگوں میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں چلے گا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کریں گے، جواب نہیں دیں گے. تو پھر جب آپ کا یہ عقیدہ ہی ہے تو پھر یہ کس طرح سے کہتے ہو کہ ابو بکر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد اجازت مانگتے؟ وہ پھر حضرت عائشہ سے ہی انہوں نے اجازت مانگی تھی. اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ سے کوئی چیز نہیں پوچھی جا سکتی. اگر ایسا عقیدہ ہوتا تو حضرت علی اور صحابہ کرام لے جاتے حضرت علی ان کو پکڑ کے کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، ابو بکر عمر چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیں گے کہ میرا حق ہے یا آپ لوگوں کا حق ہے. خلافت بلا فصل ہے، پہلا خلیفہ اول بننا کس کا حق زیادہ ہے. لیکن حضرت علی تو ان کو نہیں لے کر گئے تھے، بلکہ کوئی اہل بیت میں سے کوئی نہیں اٹھا جس نے یہ مشورہ دیا ہو کہ چلو چلتے ہیں اور کوئی جلوس نکالا ہو کہ ہمارا حق جو ہے نا وہ غصب کیا جا رہا ہے. پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں دفن کیوں ہے؟ یہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی. ایک تو حضرت عائشہ نے اجازت دی، دوسرا کس نے اجازت دی؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اجازت دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. وہ حضرت ابو بکر عمر علی سارے لوگ، امام حسن اور حسین اور سارے صحابہ 1.25 لاکھ یہ دعا مانگتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا
وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یہ صورت آل عمران اس کا آخری رکوع ہے، یہ 3-4 دعائیں وہاں پر ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ آیت دعائیں ہیں اس کے بعد پھر، اور ان دعاؤں میں یہ بھی دعا ہے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ٹھیک ہے، اور وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے اللہ پاک ہمیں ابرار کے ساتھ موت دے۔ اصل یہ ہے دعا بندہ اس کے لیے مانگتا ہے جو اس سے زیادہ قدر اور منزلت والا ہو۔ دعا اس کے لیے نہیں مانگتا کہ میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو جو کم درجے کے لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب یہ کہتے تھے کہ ہمارا خاتمہ، اے اللہ ہمیں وفات دے، ہمیں موت دے ابرار کے ساتھ، تو اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نیت میں ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو ہمارا موت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہماری وفات ہو۔ وتوفنا مع الابرار، یعنی کہ ابرار اعظم کے ساتھ، امام اعظم کے ساتھ، اے اللہ ہمارا جو ہے نا وفات ہو، ہمیں ہماری موت ان کے ساتھ ہو۔ تو یہ کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوئی، اور یہ سارے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت علی کی بھی دعا قبول نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی تدفین ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مزار بنتی، اور نہ امام حسن کی ہوئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز صرف ابو بکر کو دیا اور عمر فاروق کو دیا، کیونکہ یہ زمین تو اللہ کی ہے نا، اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر آپ وہ نہیں مانتے کہ یہ مکان جو ہے وہ بی بی عائشہ کا تھا اور انہوں نے اجازت دیتی تھی، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اگر وہ آپ نہیں مانتے تو چلو یہ اس قرآن مجید کو تو پھر آپ مانیں نا کہ یہ ملکت اصل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کی ہے، اصل تو یہ ملک اللہ کا ہے، اور یہ اللہ کی ملکت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے حالات پیدا کیے کہ ابو بکر و عمر وہاں دفن ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے سے دعا مانگ رہے تھے، اور دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے تھے کہ اللہ ہمیں ابرار اعظم، ابرار اور امام اعظم محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہماری وفات ہو، ہمارے وفات کے پیریڈ ان کے ساتھ گزرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار وہاں بنی، ابو بکر اور عمر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزار شریف میں اکٹھے ہی ہیں۔ کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے، حضرت علی کی بھی نہیں ہوئی ہے، ابو بکر اور عمر کی ہوئی۔ کس نے کیا، کس نے قبول کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ کس سے مانگتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے۔ کون سا ثبوت ہے؟ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع، یہ گواہ، یہ دعائیں وہاں پر ہر ایک پڑھتا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کی دعا قبول کرے، جس کی دعا قبول نہ کرے۔ اس وقت سب سے زیادہ متقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، ابرار، اور دعا وہ مانگتے تھے کہ ہمیں اپنے سے زیادہ بہتر کے لیے دعا ہو تو یہ اعزاز ہوتا ہے، اگر کم تر سے ملے تو وہ اعزاز تو نہیں ملتا۔ تو اس وقت سب سے زیادہ ابرار اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز یہ بخشا۔ اور آج ہمارے نزدیک ہم تو ان کے لیے کہتے ہیں جو ہم سے زیادہ متقی پرہیزگار ہیں، ہم لوگ بھی دعا مانگتے ہیں کہ ہماری وفات ان کے ساتھ ہو، وفات کا پیریڈ ان کے ساتھ ہو، قبر ہماری ان کے ساتھ بنے۔ تو یہ ہے اللہ جاری صاحب، دو جگہ سے اجازت ملی، ایک اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پر قبول کی ان کی دعا کو، اور دوسرا بی بی جو ہے نا عائشہ صدیقہ نے۔ تو یہ دو جواب میں نے دے دیے۔ اگر آپ عائشہ صدیقہ والا جواب پسند نہیں ہے تو یہ قرآن مجید کی آیت کا تو جواب یہ تو کم از کم مانو، اور قرآن مجید کے اندر یہ آیت ہے، تیسری آیت بھی ہے،
اس کا ثبوت ابو بکر اور عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیوں ہیں، اس کا ثبوت ایک اور آیت بھی ہے میرے بھائیوں، سورۃ طٰہٰ اور آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اے لوگو ہم نے تمہیں مٹی سے جس سے پیدا کیا ہے اسی میں ہی لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم، پھر ہم دوبارہ اسی سے ہی نکالیں گے، تارتن اخرى، دوبارہ۔ جس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تراب ہے، تراب، اس تراب سے، مٹی سے، اس میں تم ہمیں لوٹائیں گے، پھر دوبارہ تمہیں ہم انہی سے ہی جو ہے نا وہ پیدا کریں گے۔ یہ آپ کی تفسیر جو ہے قمی کو بھی تفسیر میں آپ دیکھیں، اس آیت کی تفسیر میں اور تفسیر صافی میں بھی، تو وہ کہتا ہے، امام کہتا ہے، امام جعفر صادق سے ہے کہ جو جس مٹی سے پیدا ہوا ہے وہ اسی مٹی میں ہی دفن ہوگا۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے، تو وہ امام بھی یہی کہتے ہیں کہ جس مٹی سے پیدا ہوا ہے وہ اسی میں دفن ہوگا۔ اس کا مطلب کہ ابو بکر، عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کے گھر کی مٹی سے پیدا ہوئے تھے اور اس لیے وہ وہاں پر دفن ہوئے۔ یہ تیسرا دلیل ہے میرے بھائیوں، اور یہ کتاب آپ کی ہے، معلوم ہوا کہ اسی ہی مٹی سے وہ پیدا ہوئے تھے، لیکن حضرت علی یا کوئی اور اس مٹی سے پیدا نہیں ہوئے، اس لیے وہ وہاں پر دفن بھی نہیں ہوئے۔ اور یہ تفسیر بھی آپ کی ہے، سنی کتاب کی نہیں ہے، آپ کی کتاب ہے، آپ کی تفاسیر میں اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 55 ہے، اس کی تفسیر آپ کی کتابوں کے اندر یہی لکھا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے، جو عائشہ صدیقہ کا گھر تھا، اسی مٹی سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا، اس لیے وہ وہاں پر ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، شیعہ کا عقیدے کے رد کے لیے ایک اور ہے کہ یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان کے لیے حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ خلیفے نہیں تھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ام یحسدون الناس، کیا انسان جو ہے یہ لوگ وہ حسد کرتے ہیں کن سے، اللہ ما آتاہم اللہ من فضلہ، ان لوگوں سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فضل سے نوازا ہے، ان لوگوں سے یہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے فضل سے نوازا، فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، اور ہم نے عطا کر دی آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے آل سے، یہ قریش ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے آل سے ہیں۔ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی، یہ سارے چاروں ہی یہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو ملک عظیم، اور امیر معاویہ بھی قریشی ہے، بنو امیہ سے، یہ بھی قریش کی شاخ ہے۔ بنو ہاشم، بنو عدی، بنو تیم، یہ سارے کے سارے قبائل آل ابراہیم میں آ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہم نے ملک عظیم عطا کیا ہے، وآتیناہم ملکا عظیما، یہ سورۃ نساء اور آیت نمبر 54 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، اے لوگو جن کو ہم نے ملک عظیم عطا کیا ہے، اور یہ میں نے ان کے اوپر اپنا فضل کیا ہے، تو تم لوگوں کو چاہیے ان کے ساتھ حسد نہ کرو۔ یہ کیسے لوگ ہو تم کہ جن کو میں نے اپنا فضل سے نوازا اور ان کو عظیم بادشاہی دی، عظیم حکمران بنایا، تم ان کے ساتھ حسد کرتے ہو۔ یہ ملک عظیم ابو بکر، عمر اور علی کو ملا ہے میرے بھائیوں، اور امیر معاویہ کو بھی، امام حسن کو بھی ملا ہے، لیکن باقی اماموں کو نہیں ملا ملک عظیم، امام جعفر صادق کو اور امام حسین العابدین کو نہیں ملا میرے بھائیوں۔ اس سے مراد ابو بکر اور عمر ہے، کیونکہ ان کو ملک عظیم ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ملک عظیم بادشاہی جو ہے، یہ جو ملی ہے، اللہ ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا فضل ہے ان کے اوپر، یہ میرے فضل سے، اس کا مطلب کہ ان کے حکومتوں میں کوئی بدعت وغیرہ نہیں تھی اور صحیح دین تھا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا ان کا اوپر ظلم، یہ جو ہے نا فضل ہے، اور یہ فضل اس وقت ہوتا ہے جب ہم یہ عقیدہ بھی رکھیں کہ ان کے مملکت میں، ان کے دور میں، ادوار میں اسلام تھا اور عدل تھا، کسی کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، اور یہ ان کے ساتھ عزت احترام کرتے تھے۔ یہ تاریخ واقعات جو بتاتے ہیں کہ فتنوں کا دور تھا اور ظلم اور زیادتیوں کا دور تھا، یہ تاریخی واقعات اگر قرآن مجید سے ٹکرائیں تو ہمیں قرآن مجید کو اہمیت دینی چاہیے، تاریخی واقعات کو پھینک دینا چاہیے۔ سب سے مقدم چیز قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملکن عظیمہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا فضل ہے ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ تو فضل کا ہے، تو بدعتیں وغیرہ اور وہ جو فتنے کا دور ہو، اور تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ان کے درمیان میں بڑی محبتیں تھی، اہل بیت کے درمیان میں اور صحابہ کرام کے دور میں، ان کے ادوار میں، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہ قرآن مجید تو کہے، اس کا مطلب کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، امیر معاویہ، امام حسن کی یہ خلافتیں بالکل درست تھی، صحیح تھی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، اور یہ آل ابراہیم کے اوپر فضل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور یہ بھی آل ابراہیم ہیں، کوئی قریشی خاندان بنو ہاشم کی طرح یہ بھی آل ابراہیم کے اندر داخل ہیں، اور درود جو ہم پڑھتے ہیں آل ابراہیم کے اندر یہ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو آج اتنا ہی جو ہے نا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ اور ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی لگے تو میرے بھائیوں اس کو جو ہے نا وہ آپ سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور لوگوں کو میکسیمم۔ جزاک اللہ خیرہ۔